آزادی کے 75 سال بیت جانے کے بعد آزادی کے صلے میں بطور مقصد ملک و قوم کو جو کچھ ملا، اس کے لیے یوم غم بھی منانے کی ضرورت ہے۔ جی ہاں ساتھیو، السلام علیکم۔ میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں۔ آئیے آزادی سے متعلق چند ضروری اور بنیادی باتیں آسان لفظوں میں سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آئیے بلا تاخیر ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ برادران وطن، انگریزوں سے حصول آزادی اور غلامی کی زنجیروں سے ہندوستانی قوم کو نجات دلانے کے لیے ہم نے جو جنگ لڑی تھی، اس کی ایک طویل تاریخ ہے۔ اس جنگ میں ملک کی تمام قوموں نے جان و تن کی بازی لگائی۔ کتنے گھر گاؤں ویران ہوئے، کتنے دار پر چڑھا دیے گئے، کتنے گولیوں کی بوچھار میں جام شہادت پی کر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ آزادی کی اس جنگ میں بربادی کی بھی ایک طویل داستان ہے میرے عزیز ساتھیو۔ 15 اگست کا دن اسی آزادی کی یادگار ہے، جس کی خوشی ہم ہر سال مناتے ہیں۔ آزادی کی خوشی میں بربادی کا غم بھول کر اسے یوم مسرت کا نام دیتے ہیں۔ آزادی کا مقصد بھول کر صرف آزادی کو اصل قرار دے کر آزادی کے ترانے گاتے ہیں۔ پورے ملک میں پرچم کشائی کی رسم ادا کرتے ہیں۔ آزادی کے سورما شہیدوں کو یاد کر کے ان کی بارگاہ شہادت اور تربت پر عقیدت کے پھول نچھاور کرتے ہیں۔ اور یہ سب کچھ ہم ایک قومی فریضہ سمجھ کر کرتے ہیں۔ ساتھیو، 15 اگست اسی رسمی یادگار کے لیے ایک اچھا بہانہ ہے، جو ہمیں ہر سال ملتا ہے اور ملتا رہے گا، اور یہ رسم ادا ہوتی رہے گی۔ اس لیے 15 اگست مبارک ہو۔ ساتھیو، پورے ملک میں پرچم کشائی کی رسمیں، آزادی کے ترانوں کی دلکش ترنگ، لال قلعہ پر سے وزیر اعظم کا قوم کے نام پیغام، اتحاد و اتفاق اور درس انسانیت کی تجدید و تقریب مبارک ہو۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ میری باتوں کو ساتھیو؟ لیکن کیا آزادی کے 75 سال بیت جانے کے بعد، غور کیجئے، کیا آزادی کے 75 سال بیت جانے کے بعد آزادی کے صلے میں بطور مقصد ملک و قوم کو جو کچھ ملا، اس کے لیے یوم غم بھی منانے کی ضرورت ہے؟ برا نہ مانے، آزادی کے 75 سال گزر جانے کے بعد جو قوم ملت کے ساتھ بھید بھاؤ ہو رہی ہے، اس کے لیے غم بھی منانے کی ضرورت ہے۔ جی ہاں ساتھیو، کیونکہ آزادی کے بعد اپنے ملک میں اپنوں کے ہاتھوں ملک و قوم کی بربادی کی داستان اس سے بھی طویل ہے، جو انگریزوں نے دہرائی جبکہ وہ غیر تھے۔ جی ہاں ساتھیو، وہ غیر تھے، بدیشی تھے، اس لیے ہندوستانی عوام پر ظلم و زیادتی کرتے تھے۔ بھگایا ہمارے پروجنوں نے، لیکن آج تو اپنے ہیں، جنہیں ہم اور آپ نے اپنا نمائندہ بنا کر سत्ता کی کرسی سونپ دی ہے۔ انگریزوں سے بھی زیادہ بدتر حالات سے اس وقت ہندوستان گزر رہا ہے، جہاں انسانی جانور، انسانی زندگی
کو جانوروں کی زندگی سے بدتر سمجھی جاتی ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان کے خون کے پیاسے نظر آ رہے ہیں۔ جی ہاں ساتھیو، پھر مجھے کہہ لینے دیجیے، وہ تو غیر تھا جس نے خون بہایا تھا ہم ہندوستانیوں کو، آج تو اپنے ہیں۔ جی ہاں ساتھیو، 75 برس تو تجربوں میں بیت گئے۔ میرے عزیز دوستو، ہمیں تو 75 برس تجربوں میں بیت گئے۔ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ سکون آپ کو ملا؟ انصاف آپ کو کہاں ملا؟ حقوق آپ کو کہاں ملے؟ ساتھیو، حقوق کو طلب کرنے کا تو آپ کو موقع بھی نہیں دیا گیا۔ آپ کے سامنے تو ہڈیاں پھینکی جاتی رہیں کہ آپ انہی میں پھنسے رہیں۔ جی ہاں ساتھیو، ہمیں تو اپنی زندگی اور اپنی پریشانیوں کو سوچنے کا موقع بھی نہ دیا گیا۔ جب ہم نے اپنے حقوق طلب کیا، مانگا، تو حقوق دینے کے بجائے ہمیں گولیاں ملی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ انگریز تو غیر تھے تو انصاف کی جگہ وہ گولیاں چلاتے تھے۔ آج تو اپنے ہیں نا، آج تو اپنے ہیں۔ ان سے یہ امیدیں تو نہ تھی، لیکن کیا کیجیے گا، یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم نے ایسے لوگوں کے ہاتھ ملک کا باغ ڈور تھما دیا ہے، جن کو جمہوریت پر کوئی استھائی نہیں ہے، عقیدہ ہی نہیں ہے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ویڈیو میں۔ ہندوستان زندہ باد۔